کی تو بہت بڑی شان ہے بھائی دوستوں. میں نے اور آپ نے ہم نے اپنی حیثیت کو بولا ہوا ہے. اللہ رب العزت تو ہمارے لیے سارے کائنات کی نظام چلا رہی ہے. میرے اور آپ کے لیے تو سورج اور چاند ستاروں کو خادم بنایا گیا ہے. بھائی دوستو یہ بادلوں کا نظام، یہ موسموں کا نظام اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے چلایا ہے. اور ہم اتنی بڑی حیثیت کو اپنی حیثیت کو گرا کے بھائی دوستو اللہ کی نافرمانی میں لگتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ سارا کائنات تو آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ یہ کتنا غلط یقین ہے. اس لیے بھائی دوستو یہ یقین کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. جتنی معاشرے میں خرابیاں ہیں یہ غلط یقین سے چھوڑ. دیکھو بھائی دوستو ایک معمولی کیمرہ لگا ہوا کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی ڈرتا ہے. ایک کیمرے سے ڈرتے ہیں جو بے جان چیز ہے، پلاسٹک سے بنا ہوا چیز ہے. بھائی اللہ رب العزت کتنا بڑا طاقت والا اور کتنی صفات والا، اللہ سے ہم نہیں ڈرتے، چوری کرتے رہتے ہیں. بھائی دوستو اتنا یہ خراب یقین. ڈاکٹر کے منع کرنے سے حلال چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر کہے دہی نہیں کھاؤ، ہم نہیں کھاتے. دہی حرام تو نہیں ہے. ڈاکٹر کہے دودھ نہ پیو، ہم نہیں پیتے، حالانکہ حلال ہے. لیکن اللہ رب العزت کے حکم پہ ہم حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچ سکتے، نہیں بچاتے. کیوں؟ بھائی دوستو اسی کی محنت ہوئی نہیں ہے، ایمان اور یقین کی محنت نہیں ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں چوری نہ کرو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم دلائل پیش کرتے ہیں نہیں کریں گے. کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرماتے ہیں رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ تو ذریعہ ہے. بھائی اور دوستو یہ غلط یقین سے ایمان کی محنت نہیں ہوئی. ایمان کی محنت جب ہو جاتی ہے بھائی دوستو چور چور نہیں رہتا، اللہ کا ولی بن جاتے ہیں. اپنی پچھلی کی بھی استغفار اور رونا روتے ہیں. بھائی دوستو سود کھانے والا جو ہے اپنی پچھلی زندگی میں پھر روتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدل گئی، ایمان کی محنت شروع ہو گئی. بھائی دوستو صحابہ پر ایمان کی محنت ہو گئی. پہلے جو ہے پہلے وہاں کتنی جہالت تھی، مکہ میں شراب عام تھا، سود اور کتنے ایسے گناہ ہوتے. وہ مکہ کے لوگ میں جہالت کی انتہا تھی. محنت ہو گئی. بھائی دوستو کیسی ایمان والا بنے صحابہ. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایمان کو معیار ٹھہرایا. اے لوگوں تم ایمان لاؤ، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. وہاں تک پہنچنا بھائی دوستو مقصود ہے. تو یہ ایمان کیسے بنے گا؟ اس پر ہم محنت شروع کریں. محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. بھائی دوستو صحابہ کا ایمان کیسے بنا؟ صحابہ پر نبی علیہ السلام نے محنت کی. اسی نبی علیہ السلام کی طرز محنت پہ ہم محنت شروع کریں گے. بھائی دوستو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. جب ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات پورا کرنا آسان ہوتا ہے. ایمان نہیں بنا ہوتا بھائی دوستو نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. جب ایمان بن جاتا ہے تہجد کے لیے راتوں رات روتی رہتی ہے، پھر تہجد پڑھنا آسان ہوتا ہے. بھائی دوستو ایمان جو ہے ایمان نہیں بنا ہوتا تو رزق کے لیے پھر کتنے غلط راستے اختیار کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سود کرتے ہیں. ایمان جب بن جاتا ہے بھائی دوستو گرمیوں کے روزے رکھتے ہیں، لمبی لمبی دنوں کے روزے رکھتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا ہر حکم آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو ایمان بنانا، ایمان کی محنت میں لگنا یہ ضروری ہے. اور ایمان بنانے کے لیے ہم سیرت اتار کے دیکھیں صحابہ کے. نبی علیہ السلام نے کون سی محنت؟ صحابہ پر 13 سال نبی علیہ السلام نے مکہ میں اس کلمے کی محنت کی، لا الہ الا اللہ کی محنت ہوئی. بھائی دوستو احکامات تو بعد میں فرض ہوئے. بہت سارے احکامات جو ہے وہ مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے فرض ہوئے. ہم ذرا سوچے یہ مکہ میں مکی دور میں کس چیز کی محنت ہو رہی تھی؟ ایمان کی محنت ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی دلوں کو تیار کیا. پھر آہستہ آہستہ ایک ایک حکم آتا رہا. ہر حکم کے لیے الگ الگ محنت کی ضرورت نہیں تھی. ایک دفعہ محنت ہوئی تھی ایمان کی، ہر حکم پورا کرنا آسان تھا. پھر شراب کو چھوڑنا آسان، پردے کا حکم آیا آسان، صحابہ تیار تھے. پھر صرف نبی علیہ السلام اللہ کا حکم سناتے، صحابہ تیار تھے اس کے لیے. بھائی دوستو آج ہم سب اپنے ایمانوں پر محنت کریں، ایمان کی مجالس اختیار کریں. ایمان کی مجالس اختیار نہیں کریں گے ایمان کہاں سے بنے گا؟ سارا دن رات دنیا کی اسباب سے ہونے کی، اشیاء سے ہونے کی. دیکھو ہم جب سوتے ہیں بھی کل کا جو ہے سوچ کرتے رہتے ہیں، وہ سب اٹھتے ہیں بھی دنیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ایمان بگڑا ہوا ہے، یقین خراب ہوا ہے. اس کی وجہ سے سارے مسلمان کتنے پریشان ہیں بھائی دوستو، ہر جگہ پریشان ہے.
جو مالدار ہے وہ بھی مال میں پریشان ہے, جو غریب ہے وہ مال کے لیے پریشان ہے. بھائی اور دوستو, ہم دیکھیں کوئی گاڑی کے لیے پریشان ہے, کوئی گاڑی کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی جائیداد کے لیے پریشان ہے, جس کے پاس جائیداد ہے وہ جائیداد کی وجہ سے پریشان ہے. ہر جگہ پریشانی پریشانی ہے. یہ کیوں ہوا ہے دوستو؟ ایمان کی محنت نہیں ہوئی ہے بھائی دوستو. ہم نے وہ محنت چھوڑی ہوئی ہے, اللہ کی دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, اللہ کو راضی نہیں کر رہے. جب ہم دیکھو بھائی دوستو گلیوں میں ہم جا کے, آج کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی حکم کو 5 مرتبہ ضائع کیا, گلی گلی میں گھر گھر میں ہم اللہ کو ناراض کرے. بھائی دوستو اللہ تو پھر بھی رحیم ہے, اللہ کا ایک صفت تو کریم ہے. بھائی دوستو کریم ہے, بغیر مانگ کے دیتے ہیں, بغیر مانگ کے. ہم نے آج اپنا روزی اللہ سے نہیں مانگا کہ اللہ آج ہمیں کھلا دے, ہمارے بچوں کو کھلا دے, اللہ نے پھر بھی کھلایا. ہم نے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے نہیں مانگا, پھر بھی اللہ نے ہماری ضرورتوں کو آج پورا کیا. بھائی اور دوستو اس کو کریم کہتے ہیں. اللہ رب العزت تو بھائی اور دوستو توبہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, ہم توبہ بھی نہیں کرتے. بھائی اور دوستو یہ کیوں؟ ہم مجالس اختیار نہیں کر رہے. حالانکہ 100 سالہ ایک بندہ شرک کرے, شرک, اور وہ 100 سال کے بعد سچی توبہ کرے, اللہ رب العزت سارے جو ہے معاف کر دیتے ہیں 100 سال کی. اور اگلی زندگی اللہ رب العزت سے مانگے اور دین کے مطابق زندگی شروع کرے, اللہ اس کو بھی کامیاب کر دیتے ہیں. ہمارے اندر مصیبت یہ ہے کیونکہ ایسے مجالس ہم اختیار نہیں کر رہے, اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ڈٹے ہوئے بھی ہیں, اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے, ہم ڈرتے بھی نہیں بھائی اور دوست. اور ایسے چلتے چلتے موت آتی ہے. بھائی اور دوستو آگے آنے والے جو زندگی ہے وہ بہت خطرناک گھاٹیاں ہے. بھائی اور دوستو اسی میں کوئی چیز کام نہیں آئے گا, نہ مال کام آئے گی, نہ جاگیر ہے, نہ بیوی بچے کام آئے گی, نہ کوئی اور دنیا کے اسباب. ہم اکیلے کے اکیلے پڑے رہیں گے قبرستانوں میں. بھائی دیکھو سارے مالداروں کی جاگیر ادھر پڑی ہے. میرے محترم بھائی دوستو, موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا, اللہ کو راضی کرنا. یہ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا جب ہم اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق پورا کریں گے. اللہ کے احکامات نبی علیہ السلام کی طریقے اس کو دین کہتے ہیں, اور دین محنت کے بغیر زندگی میں نہیں آئے گا. اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا. ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کتنے محنتیں کرتے رہتے ہیں, سارے جوان اور بوڑھے سب لگے ہوئے ہیں. اتنا بڑا دین جس پر اسی دنیا میں بھی کامیابی کے وعدے ہیں, موت کے وقت بھی کامیابی کے وعدے ہیں, قبر میں, آخرت میں, حشر میں بھائی دوستو کامیابی کے وعدے ہیں, وہ بغیر محنت کی کیسی زندگی میں آئے گا؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ 4 مہینے جو ہے لگانا, یہ تھوڑی بہت ہم ایسے مجالس اختیار کر رہتے ہیں, ایمان کا بننا شروع ہوتا ہے. بھائی ہم دیکھیں 4 مہینے لگا دین کی محنت کرنے سے پہلے بندہ نماز نہیں پڑھتا, چوری کرتا ہے, سود کرتا ہے, مختلف گناہوں میں لگا رہتا ہے. جب ایمان کی محنت ہو جائے واپس آ کے آپ خود دیکھ لیں, یہ 60 سال ادھر اپنے گھر میں گزارا, زندگی نہیں بدلی, 4 مہینوں میں زندگی کیوں بدلی؟ مجالس اختیار ہوئے, اللہ سے ہونا یہ بولا, اللہ سے ہونے کا ہر وقت بولا, اور یقین پہ محنت شروع کی, ایمان پہ محنت شروع کی. بھائی دوستو گناہ خود بخود یہ چھوڑتے رہیں گے. گناہ کا چھوڑنا پھر آسان ہوتا ہے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم بھائی اور دوستو یہ ہماری ذمہ داری تھی, یہ دعوت والا مبارک محنت یہ ذمہ داری تھی. ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان صحابہ کا کتنا ایمان بنا ہوا تھا, صحابہ پر اسی دنیا میں جنت کی بشارتیں ہوئی تھی. بھائی اور دوستو اور نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سنے تھے, اور رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ, یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. دنیا میں کتنے بڑے بشارتیں ان کو سنائی گئی. پھر صحابہ کرام حرمین شریفین حجاز مقدس کو کیوں چھوڑ رہے بھائی دوستو؟ اور حرمین شریفین یہ تو الگ بات ہے, حضور علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑا صحابہ کرام نے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنایا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی جدائی پہ رو رہے ہیں بھائی اور دوستو, لیکن کیوں؟ دین کو آگے پہنچانا یہ ذمہ داری تھی. اس کے لیے نبی علیہ السلام کی صحبت کو بھی چھوڑنا پڑا. بھائی نبی علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑا, اللہ کے راستے میں نکلے. کتنے صحابہ ان کی قبر دنیا میں بنی, یہ کیوں؟ تجارت کے واسطے سے گئے تھے یا زراعت کی؟ اللہ کی دین کو آگے پہنچانا یہ ذمہ داری تھی, دوسرے نبی نے آنا نہیں تھا. ہم نے وہ محنت چھوڑی. مسلمان کے گھروں میں کتنے بھی نمازی ہے بھائی اور دوست, مسلمان کے گھر میں, حالانکہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑے, محنت چھوڑ لی بھائی اور دوست.
اسی پہ توبہ استغفار کریں. مسلمان ہے کلمہ نہیں آ رہا بھائی اور دوستوں. ہمارے اوپر اتنا زوال کیوں آیا؟ صحابہ کے دور کو ہم دیکھیں, ہم نے محنت چھوڑی ہوئی. اسی پہ توبہ اور استغفار کریں, آئندہ کے لیے عزم کریں, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اپنی مشغولیت سے تھوڑا بہت وقت نکالنا, بیوی بچوں کو چھوڑنا, کاروبار کو چھوڑنا, یہ صحابہ کے لیے مسئلہ نہیں تھا. صحابہ کا سب سے بڑا مسئلہ حضور علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑنا تھا, وہ بھی چھوڑ گئی. میں اور آپ اپنے, ہم تو صحابہ کی طرف پہ ہم سے قربانی نہیں چاہا جا رہا. ہم تو 4 مہینے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے بھائی دوستوں. کتنے سال دنیا کے لیے گزارے, 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے اگر دنیا کے کام کے لیے ہم دے رہے ہیں, کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دکان ہے 4 مہینے دے دو, تو کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہیں, 4 مہینے کیا کہیں گے؟ لیکن جس کی محنت کے لیے 4 مہینے ہمیں وہ بھی ہم نہیں دے سکتے. 4 مہینے کی ترتیب سیکھیں, پھر آخر سال میں انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہے, ساری نیت کر دیں انشاءاللہ. 4 مہینے صلی اللہ علیہ وسلم رسول